والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت امت محمدیہ حضور دی امت تے اس وقت بلکہ کافی وقت زوال دا دور چل گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانوں جو ونڈ اور طریقہ سکھایا سی وہ طریقہ سی چھوڑ گئے کوئی بھی بندہ صاحب عقل ہوئے او دا والد باپ فوت ہونے لگے یا دنیا تو جان لگے وہ ان کوئی نصیحت کرے نا کہ پتر ایس طریقے تے رویا جے ایس طریقے تے نہ رویا جے تے اولاد اپنے والد دی گل نو پلے بندی دھیان نال سنیا جائے ابا مرن لگیا دسے نا بھی پتر فلانے بندے ساڈے سجن نہیں میں زندگی ساری انہاں نال لنگائی ہے اے ساڈے سجن نہیں بن سکتے انہاں تو دور رہنا ہے تے پتر او دی گل نو پلے بندا ہے اچھا چلو تسی دسو بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے تو جے پتر نو ابے دے تجربے تو فائدہ اٹھانا چاہیے حالانکہ ابا جی تے وہی نازل نہیں ہوندی نبی پاک تے وہی نازل ہوندی حضور دا درجہ ساڑھے والد تو بھی بلاندے حضور جان لگیا امت نو کچھ گلاں دس کیسا امت تو گلاں بھول گئی مثلا پہلی گل حضور نے فرمایا یہودی اور عیسائی انہاں نے بیلی نہ بنایا جے اے مسلمانہ دے بیلی نہیں ہو سکتے یہ تو اٹھے نبی تو انہیں گل سمجھائیے تو کیسا امتی ہے جڑا گل نہیں سمجھ رہا کہ یہود و نصارہ تو اٹھے سجن نہیں ہو سکتے امت نے حضور دی ایک گل بھی بھلائی اور یہودیاں نو بھی دوست بنایا ہے اور عیسائیاں نو تے اپنا آقا بنایا ہے امریکن عیسائی نے اور پورے عرب نے یہودیاں نال دوستی کر رکھا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت نو فرمایا
اے میری امت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقیاں وچ نہ بٹیا جے، کٹھے رویا جے۔ امت نے یہ گل بھی نہیں منی، اور ہر بندہ اپنی پسند دی تحقیق تے اپنی پسند دی گل تے لگے ہے۔ جو اجتماعی خیال سی امت دا اور جو اجتماعی راستہ سی امت دا، اس نو ہر کوئی چھوڑ کے الگ ہونا چاہتا۔ میرے نبی پاک سرکار نے سن کٹھیاں رہن دا حکم دیتا ہے۔ ساڈی یہ حالت ہے، دادا بھی اہل سنت و جماعت، پردادا بھی اہل سنت و جماعت، پیو بھی اہل سنت و جماعت، منڈے آکھیا میں یوٹیوب تو نویں گل سنیے، میں ادھر سننا، وہ نویں راہ کٹ کھلا۔ ہر بندہ الگ راستہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے اور نواں طریقہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے، اور بزرگان اور اسلاف کے طریقے چھوڑ رہے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلال، میری امت گمراہی تے کٹھی نہیں ہو سکتی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْعَاصِمِ، اگر تسی دیکھو کہ کدی میری امت وچ کوئی تفرقہ ہویا ہے، تقسیم ہوئی ہے، کوئی بندے چاند وچوں نکل کے وکھرا اپنا جہان کھڑا کر رہے ہیں، کوئی وکھری اپنی سوچ پیدا کر رہے ہیں، تو فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْعَاصِمِ، تو تسی وڈی جماعت دے نال رہیا ہے، بڑی جماعت کے ساتھ رہنا تم پر لازم ہے کہ تم بڑی جماعت کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ دا ہاتھ جماعت تے ہونا ہے، جڑے جماعت وچ نکل کے فرقے نے انہاں تے اللہ دا دست قدرت نہیں ہو سکتا۔ ید اللہ علی الجماعت، حضور نے فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہو۔ مگر ہن ساڈے بندیاں نے شوق ساڈا الگ جہا ذرا نہ ہونا چاہیے۔ وہ مولویاں دی یہ عالم ہے، مولوی پڑھ جاندے نا، وہ مڑا دے بھائی یار اسی نہیں پڑھے پڑھے ہاں، ساڈا کوئی نہیں بندہ نہ لیندا، نہ ساڈا اشتہار تے نہ ہوندا ہے، نہ سانوں کوئی بندہ سندا ہے، تو کچھ اسی بھی کریے، بس سانوں بھی کچھ بندہ ویکھے جا کے پتہ تے لگے با فلانا بھی بندہ ہے۔ وہ انج دا ایک مولوی سی ساڈے اج کل دے مولویاں ورگا، مینوں بھی وچ ہی رلا لو، اس آخیا بھی کہاں حلال ہے، کبا حلال ہے، روڑا پہ گیا، اگے ہوں جاندا کوئی نہ، مڑ ہر بندہ فلانا مولوی آندا کبا حلال ہے، فلانا مولوی آندا کبا حلال ہے، وہ سارے اندے کول کٹھے ہوئے، ہاں بھئی اس آخیا بھی تسی مولوی لے آؤ میرے نال گل کرا، دلائل تے آندا میں، انہاں سر گجران دے مولوی، لاہور دے مولوی، سیالکوٹ دے مولوی، فیصل آباد دے مولوی، پاکستان سے مولوی سارے کٹھے کیتے، یا اس دور جڑے شہر سانو تو پورے ملک دے مولوی کٹھے ہوئے دے سامنے آئے، ہاں بھئی تو کہنا ہے کبا حلال ہے، اس آخیا تسی کی سارے آندے، انہاں کیا سی تے آنے حرام ہے، اس آخیا میں تو اڈے نال ہاں، ٹھیک ہے حرام ہے۔ وہ بندیاں ہوندے تو پوچھیا بھئی آپ جے تو ہی کرنا ایڈا روڑا کیوں پائی؟ اسے کہ یار پتہ تے لگا ہے نا بھائی میں بھی مولوی تھے آیا، اگے تو پتہ ہی کس نے نہ بھائی بھی مولوی ہے۔ آج کل مولوی آ رہے ہیں مارکیٹ انج دے، کوئی نہ کوئی انج دا سوشا چھوڑو، پتہ تے لگے نا فلانا بندہ بھی مولوی ہے۔ شارٹ کٹ شہرت اختیار کرنی بندیاں صرف اس گل تے اللہ دے دین نو نقصان پہنچا دیندے کہ پتہ لگے فلانا بھی مولوی۔ یہ ہے امت اختلاف اور افتراق پیدا کر دیتے، امت نو تقسیم کر دیتے۔ حضور نے فرمایا جیڑا امت کو جدا ہویا وہ جہنم میں داخل ہو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایما رجل خرج یفرق بین امتی فاضربوه عنقه، اگر کوئی آدمی میری امت نمی راہ ڈالے اور اختلاف کرے اکیلا، وہ دی گردن اتار کر، مگر چونکہ ساڑھے ملک جمہوریت ہے،
وہ کسی بندے کو رائٹ اور اختیار نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ قانون لے کے کسی بندے نے قتل کر دے. گورنمنٹ دا حق ہے کہ جڑا فرقہ پرستی کرے وہ دی توڑ لا کہ امت نو کیوں گمراہی چ ڈال رہے. تو ایک حکم ہے شرع شریف دا کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بتائے ہوئے طریقے دے مطابق امت دے اتحاد میں شامل ہوئے، فرقیاں میں نہ جائے. اس دل ملتی جلدی ایک حدیث میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضور جلوہ گر سن، ہاتھ سے چھڑی مبارک سی. سارے بھائی غور نہ سن. حضور نے اندھے نال اس طرح نا انج کر لکیراں مار تو فرمایا صحابہ اے سارے راستے نے اور ہر راستے تے ایک دعوت دین والا ہوئے گا، داعی ہوئے گا جیڑا بلائے گا اے راہ تے آیا چنگا جی، اے سیدھا راہ جی، اے سچا راہ جی، ایس راستے تے چلے. مگر وہ سارے غلط ہو گئے. حضور نے خود اس کی وضاحت فرمائی. حضور نے اے سنو اے من من کرو موبائل بس سنو بس سنیا کرو دھیان نہ، پھر تمہیں سونا سمجھتے ہوندی کوئی نہیں پتر. اے سرکار دے ہاتھ میں چھڑی مبارک ہے اور حضور بیٹھے نے اور اس طرح آپ نے لکیراں مارا. فرمایا سارے راستے ہون گے، ہر راستے تے بندے ہون گے جڑے آکھن گے بس ساڈا سیدھا جے، ایناں تے پتہ ہی کوئی نہیں. جدے تسی اگے لگے پھردے ہو تے پتہ ہی کوئی نہیں، ایسی طرح. تو صحابہ کی تھی یا رسول اللہ پھر سن پتہ کیویں لگے گا بھئی سیدھا کیڑا ہے؟ توجہ ہے تہاڈی کہ نا؟ تے حضور نے انہاں وچوں ایک لائن جڑی سی نا اون دے اوتے چھڑی رکھی اور او دے تے رکھی جڑی حضور دے قدم شریف وچ آ رہی سی. آپ نے سمجھ آئی؟ یعنی ایدے ایدے تے ایسا نہیں نا دوریاں ساریاں نو چھوڑ دیتا، جیڑی حضور تے قدمان شریف قدمین شریف ہے نے چاہ رہی سی نا اتھے چھڑی رکھی اور قرآن دی ایک آیت پڑھی. عزیزان من میرے حضور نے اپنے قدمہ میں چاؤن والے راستے تے چھڑی رکھی ہے اور فرمایا وَهَذَا صراط ربک مستقیما. فرمایا یہ ہے تمہارے رب کا سیدھا راستہ. وَهَذَا صراط ربک مستقیما، جیڑا محمد پاک دے قدمائے چاہ رہے ہیں وہ سیدھا راہ ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں مصطفیٰ برسا خیشرا کہ دین ہما اوس گربہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. حضور دے قدمہ تک پہنچ سارے دا سارا دین یہ بے کہ بندہ حضور تک پہنچ جائے. یہ ہے دین. حضور نے پہلی نشانی یہ دسی کہ سیدھے راستے دی نشانی ہے وے کہ وہ مدینے ال جاندا ہو سکے. ہاں جی جڑے بائی پاس کرنا چاہتے ہیں نا بائی تو سیدھا اللہ نال مل جائے. نو اللہ نال ملن دا سیدھا راستہ وہی ہے جڑا مدینے شریف تو گزر کے جاتا ہے. ڈائریکٹ مدینہ شریف نو بائی پاس کر کے جڑا بندہ اللہ کو جانا چاہے گمراہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی سیدھے راستے تے نہیں ہو سکتا. میں قرآن دی آیت پڑھی نا حضور نے چھڑی مبارک رکھی اور فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے تمہارے رب کا سیدھا راستہ. یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ میرا راستہ. هَذَا
صراط ربک، یہ تیرے رب کا راستہ ہے. اوکے اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جانے مان اللہ فرمایا سونے انہاں دس دیو جے تسی اللہ نال محبت کر دیو تے ٹرنا نبی پاک دے پیچھے ہی بیٹھنا ہے. فتبعونی محبت اللہ نال کر دیو نا تو دی نشانی ہے میرے پیچھے ٹرو. فتبعونی میری اتباع کرو گے تو اللہ سے محبت کامل ہو جائے گی. پھر اللہ ملے گا، اللہ دی رضا ملے گی. علامہ اقبال فرما میرے کی محمد سے وفا، یہ ہے فرمان علامہ اقبال جیسی شخصیت کا. اور کیا کمال ہے کی محمد سے وفا، وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم نشانی ہے صراط مستقیم دی کہ صراط مستقیم حضور دے قدمہ تک جائے گا. اب آپ اس کو ایک اور اینگل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 گروپس میں تقسیم ہو جائے گی. 73 فرقیں تقسیم ہوئے گی. کلہم فی النار، سارے جہنمیوں میں، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت جنتی ہوئے گی. صحابہ کی تھی من ہم یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، سیدھی وہ جماعت ہوگی جو میرے اور علی اور ابو بکر کے طریقے پر چلنے والی ہوگی. ما انا علیہ و اصحابی، اے بھی نشانی حضور بیان فرمائی ما انا علیہ و اصحابی. اور نام نہیں یاد آ رہا کتاب کا، ہاں الملل والنحل. علامہ شہرستانی نے اس حدیث کے اندر ایک لکھا ہے کہ جب حضور تو پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ، سنیا وہ کون نے جنہوں آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جنتی ہون گے؟ تو حضور نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت ہوں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرمانے قرآن پاک ایک آیت ہے یوم تبیض وجوہ، قیامت والے دن کچھ بندیاں دے چہرے روشن ہون گے چند دی طرح سفید. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ فہو اہل السنہ، جو روشن چہرے والے ہون گے وہ اہل السنہ ہون گے. تو اہل السنہ کنہاں نوں کہندے؟ اہل السنہ کہندے نے حضور دے طریقے تے چلن والے لوگ. آپ جدو کام کر دے ہو نا کوئی بھی ادو کسی عالم تو پوچھ لیا کرو بھئی یہ طریقہ حضور دا ہے، کیونکہ اسی اہل سنت ہون دا کلیم کرنے ہیں کہ اسی اہل سنت. تو پھر اہل سنت نو اہل بدعت میں شامل نہیں ہونا چاہیے. جدو بھی تسی کوئی کام کرو وہ کسی عالم تو پوچھ لیا کرو نا کہ بھائی اے سنت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت کو پکڑنا لازم ہے.
ضروری ہے کہ تم میرے طریقے پر چلو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے خلفاء، میرے بعد آنے والے میرے صحابہ اور میرے طریقے پر چلتے رہنا تم پر ضروری ہے. تو تسی کدی کام کرن لگیاں پوچھ لیا کرو نا طریقہ حضور دا ہے، کیونکہ میں بھی آنا میں اہل سنت ہاں، تو کیا یہ سنت ہے؟ اگر نہ ہوئے تو سان شرم کرنی چاہیے بھائی، ہو کہ اہل سنت تے کام اہل بدعت والے کر دے پیا، پھر اسی سنی کیسے؟ تو جو طریقہ میرے حضور نے امت نو دیتا ہے اس طریقے نو فالو کرو، تاکہ سانو بعد مذہب اور فرقیاں والے اے نہ آکھن بس تسی ہے او سنی یا کام کیڑے کردے پے ہو. مثلا میں ایک مثال دے دینا، ہن میلیاں دا سیزن شروع ہونا ہے، ایویں گل اب بابیاں تو گرمی نہیں نہ جلیندی تے سارے گرمی وچ ہی فوت ہوئے. وہ ہن میلیاں دا سیزن شروع ہو جانا ہے. تسی کسے مولوی تو پوچھیا بھی مولوی جی یہ حضور دے ویلے وچ کنے میلے لگے سن؟ وہ کہ میں میلے تے جاواں جے میرے نبی پاک گئے ہون. اچھا ایتھے سواد والی گل ہے، کدی مولوی تو نہیں پوچھنا بھی مولوی جی ایک نہیں حضور دے ویلے وچ بھی میلہ لگدا، ایتھے آپ ہی فتوا لا لے جانا چاہیے، رونق میلہ ہوندا ہے. اوے پرہیزگارو کدی پوچھا جی عالم کوڑو کہ جی میلے تے جان دا سنت طریقہ کی؟ نہیں پوچھنا، ضرورت ہی نہیں، جانا چاہیے، انٹرٹینمنٹ ہوندی. اگر مذہب وچ انٹرٹینمنٹ شامل ہو جائے تو پھر مذہب زیادہ مزیدار لگتا ہے. بنالے ثواب وہ پنجابی وچ آندے نے بنالے اونج نو تے نالے مونج نو، دوویں کام ہو گئے، نالے ثواب لیا نالے سواد لیا، دوویں کام کرو. تو بھائی صاحب آپ پوچھیا کرو یہ ہے کہ نہ. خسرے والے خوہ میلیاں تے لگتے ہیں، بیبیاں بندے کٹھے ہوندے نے، اتنے میلہ ویکھن جاندے نے. تسی کدی نہیں پوچھیا بھی یہ اللہ دے ولیاں دے انج دے عرس حضور دے دور وچ بھی ہوئے؟ بالکل کوئی کوئی حضور سرکار دے پاک دور دے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں، صحابہ پاک دے دور جدا کوئی ثبوت نہیں. میلے ہونے ہی نہیں چاہیے. گورنمنٹ اپنے میلے کروائے، کیویں دا انہاں دا طریقہ ہے، عیسائیاں ہندوؤں والا انہاں دا طریقہ کران میلے. اہل سنت و جماعت دے عرس ہوندے، عرس جے جانا چاہیے، عرس تے بہنا چاہیے، اتھے علماء دے بیان ہوندے، انہاں وچوں نفع حاصل کر سکتے. تربیتی نشستاں ہوندیاں نے، قلوب و اذہان دی جلا ہوندی ہے، فائدہ ہویا. اس تو علاوہ میلے ایک میں مثال دیتی تو مجھے سامنے آ گئی. تو آپ سب احباب اہل سنت ہو، اہل سنت اہل نجات نے، اہل سنت اہل جنت نے. آپ پکے ہو کے تسلی رکھ کے اہل سنت و جماعت دے طریقے تے چلتے رہنا، یہی رسول اللہ سرکار دے طریقے والی جماعت ہے. کسی پراپوگنڈے دا شکار نہ ہونا. تو انہوں یوٹیوب تے بندے آندے نے تہاڈی نماز ہی نہیں صحیح، ہے تہاڈی فلانی شے نہیں صحیح، تے ساڈے بندے اوتھے ہی آندے انج ہی ہونا ہے. بھائی تہانوں کو آکھے تہاڈا کان نال کوئی نہیں تے سنبھالنا تے چاہیے نہیں، انجے لگے یا ہے. کسے سنی عالم تو پوچھتے لویا کرو بے اے گل سنیے بے ساڈی نماز نہیں صحیح، مولوی صاحب دسو یہ نماز کتھے لکھی؟ اساں تے لکھ کے ٹوٹیاں تے اس سے تو لا چھڈی بے سارے ویکھ لین میں وضو کتھے لکھیا ہے ساڈا تے نماز کتھے لکھی ہے. اگے وہ تو پڑھن لگیا ویکھ لین، ایویں ایسے بھی نہیں. ویکھو بھائی اسی سارے حضور نال محبت کرنے کر دیو کہ نہیں؟ سب تو زیادہ عشق اہل سنت و جماعت میں حضور دا. تو تہانوں لگتا ہے پہ اسی حضور دے طریقے والی نماز چھڑ کے تے کسی اور دے طریقے تے لگے ہوواں؟
سانو وہ طریقہ کیوں نہیں کرنا چاہیے جیڑا میرے نبی پاک دا طریقہ ہے؟ واللہ العظیم اگر 1% بھی سانو پتہ چل جائے کہ ساڈی نماز حضور دے طریقے والی نہیں، فوراً چھوڑ دیا۔ سانو جس طرح اے یقین ہے کہ ہون دن چڑھیا ہوا ہے اور جمعہ دا ایویں بھی یقین ہے کہ میرے نبی پاک دے طریقے والی نماز اہل سنت و جماعت پڑھ، باقی کو اور طریقے والی حضور انہوں بتاوے، سان اپنی دا پاک کے بساڈی صحیح۔ اللہ کریم اہل سنت و جماعت دے طریقے اور سلیقے تے قائم رکھے، اور بزرگان دین اور اسلاف جو ساڑھے بزرگ گزرے نے انہوں نے جو طریقہ اور سلیقہ سن سکھایا ہے، جو حضور دا دین انہوں تک پہنچیا اور انہوں ساڑھے تک منتقل کیتا ہے، وہ تے عمل دی توفیق دے وے، جڑیاں اضافی چیزاں شامل کر لیاں نے انہوں تو اللہ بچن دی توفیق عطا فرمائے۔